اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر شخص آزمائش میں ہے، ہر شخص ہر لمحے ایک آزمائش میں ہے۔ کسی کو اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ یہ شکر کی زندگی گزارتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے، اور کسی کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا واویلا مچاتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ حالات اس کی طبیعت کے موافق ہوں تب بھی اس کی بھلائی ہے، اور حالات طبیعت کے مخالف ہوں تب بھی اس کی بھلائی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں یا صبر ہے یا شکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ شکر پر منحصر ہے اور ایک حصہ صبر پر۔ آدھا ایمان شکر کا نام ہے اور آدھا ایمان صبر کا نام ہے، اور ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ خوشحالی میں شکر کے اور آزمائش میں صبر کے عادی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں ایک جاننے والے کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ایسا ہوا کہ انہیں موسیقی اور گانے کی آواز آنے لگی۔ پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک شادی ہے، اس لیے یہ لوگ گانا بجانا کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو وہاں رونے دھونے کی آواز آنے لگی۔ پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ بتایا گیا یہاں کسی کی میت ہو گئی ہے، جس پہ یہ لوگ رونا دھونا اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے کسی اور بستی میں لے جاؤ، اس بستی میں صبر و شکر کا رواج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے انہیں شادی کی صورت میں خوشی کا موقع دیا تھا، اس پر شکر کے بجائے انہوں نے معصیت اور گناہ کا طریقہ اپنایا، اور یہاں اللہ نے انہیں ایک شخص کے انتقال پر آزمائش میں مبتلا کیا تو انہوں نے صبر کے بجائے بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ یہاں صبر اور شکر کا رواج نہیں ہے، اس لیے مجھے یہاں سے جلدی لے چلو۔ جب نعمتیں اور خوشحالی میسر ہوتی ہے تو معصیت اختیار کرتے ہیں، اور جب آزمائش آتی ہے تو بے صبری نظر آنے لگتی ہے۔ ایمان والوں کے گھروں میں، مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں بڑھتی ہیں تو شکر بڑھتا ہے، معصیت نہیں بڑھتی، اور جب آزمائش و تکلیف آتی ہے تو بے صبری نہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھ پر جو حالات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی مشیت اور چاہت سے ہیں، تو یقیناً اس میں میرے لیے انجام کے لحاظ سے بھلائی ہی ہوگی۔ اسی طرح آدمی دل سے مطمئن رہتا ہے اور اسی کا نام صبر ہے۔ چاہے بتقاضائے بشری دکھ ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، لیکن دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تو یہ صبر ہے۔ صبر کرنے والوں کا اجر کیا ہے؟ فرمایا گیا سورہ زمر میں آیت نمبر 10 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ دنیا دار الامتحان ہے، یعنی اللہ نے یہاں ہمیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 اور 156 سے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ یہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ صبر کرنے والے وہ ہیں جنہیں جب کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تکلیف کہاں سے آ رہی ہے؟ اس بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ بندہ اس تکلیف کو کہاں برداشت کر سکتا ہے، اس آزمائش کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے آسانی پیدا فرما دی کہ اگر کوئی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے تو اللہ اسے صبر کرنے والوں میں لکھ دے گا۔ درد بھی ہو رہا ہے، غم اور افسوس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یعنی ہم اللہ کے ہیں، اللہ کو حق ہے کہ ہم میں تصرف کرے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہاں اس تکلیف کا اجر حاصل کر لیں گے۔ دکھ تکلیف میں آنسو جاری ہونا یہ صبر کے منشا کے خلاف نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے نواسے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے کا آپ کی گود میں انتقال ہوا تو تب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن یہ آنسو محبت و شفقت کے آنسو تھے۔ دل سے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا صبر ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے تکلیف اور درد بھی محسوس ہو رہا ہو، لیکن اگر دل سے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو تو اللہ اسے صبر کرنے والوں میں لکھ دے گا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو تبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جی نہیں، ہر مصیبت پہ، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اور ہر امر جو مزاج کے خلاف پیش آئے اس پر آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو کیا انعام ملے گا؟ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 میں اس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ ہوا سے بجھا تو آپ علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ اتنی ہی سی بات پہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کوئی بھی بات مزاج کے خلاف پیش آئے تو یہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ صبر کا اجر ملے گا۔ ٹھوکر لگی، طبیعت کے خلاف حالات پیش آئے، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی تو یہ پڑھ لو۔ اگر مضمون اور مفہوم سمجھ کر یہ جملہ کہا جائے تو بڑا اطمینان ملے گا کہ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کو اس کا حق ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کی حمد و تعریف بیان کرنے والے سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جائیں گے۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بڑے شکوے شکایات کرنے لگا کہ بڑی تنگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے اسے بٹھایا اور فرمایا بڑی تنگی اور پریشانی کا رونا رو رہے ہو، میں تمہیں 1,00,000 درہم دیتا ہوں، تم ان کے بدلے مجھے اپنی ایک آنکھ دے دو گے؟ کہنے لگا یہ تو 2,00,000 میں بھی نہیں دوں گا۔ اسی طرح کان، زبان وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ چیزیں تو پھر بھی نہیں ملتی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میاں تم کروڑ پتی ہو، اتنی قیمتی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اور پھر بھی تم شکوہ کر رہے ہو۔ آدمی پر ایک تکلیف آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ عین اس وقت میرے پاس اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، لیکن نظر جاتی ہے تو بس اس تکلیف کی طرف، حالانکہ اللہ نے دیگر ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگر ذرا سی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کر دیا تو اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ مصائب اور تکالیف تو دنیا کا خاصہ ہیں، یہاں ہر قسم کے حالات سب پر آتے ہیں، اور مومن تو خوش نصیب ہے کہ اس کا کسی حال میں کھانا نہیں، گھاٹا نہیں ہے، نعمت میسر ہے، اس پر شکر ادا کر رہا ہے تب بھی اس کی بھلائی ہے، دکھ تکلیف اور بیماری اس پر صبر کر رہا ہے تب بھی اس کی بھلائی ہے۔ تو میرے عزیزوں، مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ شکر کی عادت رکھتا ہے اور صبر اس کا مزاج ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور کوئی کام طبیعت کے خلاف پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع بڑھا دو۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر و شکر کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ